نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العلي العظيم وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو وہ صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، وَوْضُوْ بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان باغوں میں ستری بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر فرمایا تھا، اب اس کے بعد یہاں پر جنت اور جنت کے مستحقین کا ذکر فرمایا ہے۔ تو کوئی چیز جب شناخت کرائی جائے تو اس کا شناخت کرانے اور اس کے پہچانوانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے، اور دوسرا طریقہ اس چیز کے پہچانوانے کا یہ بھی ہے کہ اس کی ضد اور اس کے مقابل کا ذکر کر دیا جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جنت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنت کیا ہے اور جنت کے حقدار کون ہیں۔ اور یہ آیت ایک صورت یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ یہاں جو ہے قرآن کریم کے دلائل بیان کیے گئے، قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کریم کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم پر ایمان نہ لانے والوں کے عذاب کا ذکر ہوا۔ تو تیسری بات یہاں پر بیان فرمائی گئی کہ جو قرآن کریم کو مان لیں گے تو ان کے لیے جو ہے یہ نعمت ہے، ان کے لیے یہ انعام اور یہ اکرام ہے۔ کسی چیز کو ماننے کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی دلیل بیان کر دی جائے، تو قرآن کریم کے حق ہونے کی دلیل بیان فرما دی گئی، اور دوسرا طریقہ جو ہے کسی چیز کے ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ تو
اس وجہ سے بھی کوئی جو ہے اس کو مان لیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا لالچ دے دیا جائے تو لالچ میں آ کر مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دو طریقے تو بیان کر دی گئے، تیسرا طریقہ یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو جو مانیں گے ان کو یہ نعمتیں فراہم کی جائیں گی۔ دنیا میں لوگ تین ہی طرح کے پائے جاتے ہیں۔ کچھ قسم کے لوگ تو یہ ہیں کہ جو دلیل سے کسی بات کو مانتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ڈر سے اور خوف سے مانتے ہیں، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو لالچ اور طمع اور حرص میں کسی چیز کو مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے تین باتوں کا ذکر ہوا کہ جو دلیل سے مانتے تھے ان کے لیے دلیل بیان فرما دی گئی، اور جو خوف اور ڈر سے مانتے تھے ان کے لیے ڈر اور خوف بیان کر دیا گیا، ان کو ڈرا دیا گیا، دھمکا دیا گیا۔ اور جو کسی لالچ سے مانتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ مقصد یہ ہے کہ جو ہے قرآن کریم کو مان لینا، ایمان لے آنا۔ قرآن کریم کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، تو مقصد جو ہے وہ ایمان قبول کرانا ہے، اور ایمان کی ترغیب اور ایمان کے بارے میں جو ہے یہ سب باتیں بیان کرنا ہے۔ اور پھر یہ تین باتیں یعنی دلیل اور ڈر اور خوف اور لالچ کے ذریعے سے جو ہے وہ یعنی منوانا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عاقل ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، یہ سب باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں تک عشق کا تعلق ہے تو عشق کے لیے نہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ڈر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ لالچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر عقل سے پوچھا جائے اور اہل عقل سے دریافت کیا جائے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے، تو اہل عقل تو یہی جواب دیں گے کہ لندن امریکہ بڑا خوبصورت شہر ہے، پیرس بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت شہر ہے۔ لیکن اگر کسی اہل عشق سے پوچھا جائے اور عشق والے سے دریافت کیا جائے تو وہ کہے گا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین خطہ اگر ہے تو مدینہ منورہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر عقل سے پوچھا جائے تو وہ اسی طرح سے دنیا کے جو چاہنے والے ہیں اور جو عقل کی روشنی میں ساری باتیں پرکھتے ہیں تو اسی طرح سے جواب دیتے چلے جائیں گے۔ تو جہاں عشق آ جاتا ہے تو وہاں پھر عقل نہیں رہتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا بدصورت بچہ ہے یا اپنے ملک میں کسی کا معمولی سا بھی جھونپڑا ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میرا بچہ سب سے خوبصورت ہے۔ اور اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اپنے بچے سے اس کو محبت ہے اور اپنے بچے سے اس کو الفت ہے، تو وہاں وہ کسی دلیل کا دینے کا قائل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ اپنے رہن سہن کی جگہ کے بارے میں کہے گا کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے۔ تو محبت اور عشق اور الفت کے جو ڈھنگ ہیں وہ نرالے ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل ولیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہاں یہ تیسری بات کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے لیے جو ہے تین باتوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی ابتدا کو جانے کہ کہاں سے وہ آیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کھاتا کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ اس آیت سے پہلے دو باتوں کا ذکر ہو گیا،
انسان کی ابتدا کا بھی ذکر ہو گیا، جس میں فرمایا گیا الذی خلقکم، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، یہ انسان کی ابتدا تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی غذا کا بھی ذکر ہو گیا کہ الذی جعل لکم الارض، یعنی انسان کھاتا کہاں سے ہے، تو اس کا اس میں ذکر ہو گیا۔ اب تیسری بات کہ انسان کی انتہا کیا ہے، تو اس میں ذرا فرق ہے۔ کفار کی انتہا کچھ اور ہے اور اہل ایمان کی انتہا کچھ اور ہے۔ تو کفار کی انتہا کا بھی ذکر ہو گیا، اب یہاں پر اہل ایمان کی انتہا کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وبشر الذین آمنوا، کہ آپ خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو۔ تو یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضور کو ارشاد فرمایا کہ آپ بشارت دے دیجئے، اور یہ بشارت آپ کی صرف آپ کے زمانے کے لوگوں تک کے لیے نہیں تھی، یعنی یہ بشارت جو حضور کو حکم دیا گیا جس کے دینے کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حیات ظاہری میں تھے تو اس وقت جو لوگ موجود تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے زمانے میں جن لوگوں کو بشارت دے دی، بس صرف انہی کے لیے یہ بشارت ہو گئی، آئندہ کے لوگوں کو یہ بشارت چاہے بلا واسطہ رہی، جیسا کہ آپ کے عہد مبارک میں آپ نے خود جو ہے بشارت دی، یا بالواسطہ یہ بشارت دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ اہل علم علماء کے ذریعے سے یہ بشارت قیامت تک جو ہے وہ دی جاتی رہے گی، اور یہ سرکار دو عالم ہی کی طرف سے گویا کہ بشارت ہے، کیونکہ علماء اور صلحاء جو بشارت دیتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہی میں رہ کر بشارت دیتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ بظاہر تو بشارت جو ہے علماء اور صلحاء دے رہے ہیں، لیکن یہ بالواسطہ بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ بشارت دے دیجیے انہیں الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور فرمایا کہ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان پہلے ہوا، پہلے ایمان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد عمل کا ذکر ہوا۔ تو عمل کے لیے ایمان جو ہے وہ اساس ہے، ایمان جو ہے وہ اصل ہے، اسی لیے کفار بے دین کتنے ہی جو ہے وہ ثواب کے کام کیوں نہ کرے، لیکن ان کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کتنے ہی نیک کام کریں ان کو اپنے نیک کاموں کا ثواب آخرت میں کچھ نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ ایمان ہی انہیں حاصل نہیں جو اصل ہے اور جو جڑ ہے۔ تو ان کے اعمال نیک ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہے، ان کے لیے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، ان کے نیک عمل کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان بے دینوں کو دنیا ہی میں فراہم کر دیتا ہے، کسی بھی صورت میں دے دیتا ہے، اس لیے ان کے لیے آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ تو اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے، وعاملوا الصالحات، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی، عمل صالح کیے۔ اب یہاں پر بھی بات سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے ایمان کے بعد عمل کا ذکر ہوا ہے، نیکیوں کا ذکر ہوا ہے، عمل صالح کا ذکر ہوا ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی اسی پر جو ہے وہ قناعت کر نہ بیٹھ جائے اور یہ نہ سمجھ لے کہ بس میں ایمان لے آیا بس اتنا ہی کافی ہے، نہیں، بلکہ جو ہے اس کے بعد عمل کرنا بھی ہے۔ ایمان جو ہے نور ہے اور عمل جو ہے اس کی زیادتی ہے، بغیر عمل کیے ہوئے جو ہے جنت کا جو ہے وہ حقدار سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ بغیر عمل کیے ہوئے جو ہے جنت مل جائے گی، تو یہ بے وقوفی ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا، جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ عمل کیے جائے، عمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ امید کی جائے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ دخول جنت کے لیے ایمان جو ہے وہ ضروری ہے، ایمان جو ہے شرط ہے، بغیر ایمان کے جنت کا حصول نہیں ہو سکتا۔
اور باقی رہا عمل، تو عمل جو ہے وہ شرط نہیں بسا اوقات، اس لیے کہ ایسے لوگ پائے گئے کہ جو ایمان لائے ان کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ انتقال کر گئے، ان کی شہادت ہو گئی، تو ایمان چونکہ لے آئے تھے اس لیے جو ہے وہ جنتی ہوئے، اس لیے جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو شرط جو ہے وہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ہے، عمل جو ہے وہ اس ایمان کے نور کا اضافہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد جب ایک مومن عمل صالح کرتا ہے تو اس کا ظاہر اور باطن سارا منور ہو جاتا ہے، ظاہر و باطن جو ہے وہ چمک جاتا ہے۔ تو عمل صالح جو ہیں وہ نورانیت کے اضافے کے لیے، ایمان کے نور کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں، اس لیے جو ہے وہ عمل کا ذکر کیا اور عمل کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ وعمل الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب عمل صالح کیا ہے تو یہ بھی مختصر عرض کر دوں کہ عمل صالح یہ ہے کہ ہر وہ جائز کام کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ صالح ہے، وہ نیک عمل ہے، اور اس میں معاملات بھی آ گئے اور اس میں عبادات بھی آ گئی۔ معاملات جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو ہم ان لین دین کا معاملہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دیں تو یہ بھی عمل صالح ہے۔ بظاہر جو ہے کہ انسان اگر اپنی روزی کما رہا ہے، وہ اگر ملازمت کر رہا ہے لیکن بڑی دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سارے کام کرتا ہے تو یہ سب جو ہے صالح ہے۔ اور عمل صالح سے مراد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے کرنے کی اس کے اندر استطاعت ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ فقیر زکوٰۃ نہیں دے سکتا، فقیر سے زکوٰۃ دیا جانا ممکن ہی نہیں، اور اسی طرح سے ایسا کمزور شخص کہ جو اتنا لاغر ہو چکا ہے، اتنا نحیف ہو چکا ہے کہ جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ایسے شخص سے حج کا ادا کرنا ممکن ہی نہیں، اس سے حج ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے اپنی کمزوری اور اپنی جو ہے وہ لاغری اور اپنی جو ہے وہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں عمل صالح سے مراد وہ عمل کہ جس کے کرنے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہو اور اس کے مقدور میں ہو، اس کی قدرت اس وہ رکھتا ہو، تو وہ سب یہاں پر مراد ہیں۔ اور فرمایا کہ یعنی کیا بشارت دے دو اہل ایمان کو جنہوں نے نیکیاں کی، فرمایا کہ ان لہم جنات، بشارت اس بات کی دے دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت ہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ باغات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اگرچہ جنت میں اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں اور جنت جو ہے وہ کئی طرح کی ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے جنت کے 8 نام جو ہے بیان فرمائے گئے ہیں، جنات عدن اور جنت الماوا، جنت النعیم، دار السلام، دار المقامہ، علیین، دار الخلد، اور یہ سب جو ہے وہ جنت کے درجے ہیں، یہ سب جنتیں ہیں۔ تو اب یہ سب اہل ایمان کو دی جائیں گی، جس نے جس قدر اور جیسی نیکیاں کی ہوں گی اس کو ویسی ہی جنت عطا فرمائی جائے گی۔ اور سمجھنے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل یہ عرض کر دوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریل میں ڈبے ہوتے ہیں، بظاہر ایک طرح کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کلاسیں ہوتی ہیں، ان کے اندر درجے ہوتے ہیں، 3rd کلاس ہے، 2nd کلاس ہے، 1st کلاس ہے۔ تو جو جیسے جتنی رقم خرچ کرتا ہے اور جتنے پیسے خرچ کرتا ہے اسی قسم کا وہ درجہ ڈبے میں پا لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بلا تشبیہ تمثیل یہ سمجھ لیا جائے کہ جو جس قدر جتنی نیکیاں اور جتنی عبادات کرے گا تو اس کو جنت میں ویسے ہی جو ہے وہ درجہ ملے گا۔ تو جنت، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کو اعلیٰ قسم کی جنت ملے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے حصے میں یا وہ جو ہے ادنا جنت کا مالک نہیں ہوگا۔ جس کو اعلیٰ جنت حاصل ہو گئی وہ ادنا
درجے کی جنت کا بھی مالک ہو گیا، اگرچہ وہ رہے گا اعلیٰ جنت میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص ریل میں فرسٹ کلاس میں اگر سفر کر رہا ہے تو وہ تھرڈ کلاس میں بھی سفر کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو روک دیا جائے گا۔ فرسٹ کلاس کا مسافر اگر ہے تو وہ تھرڈ کلاس میں سفر نہیں کر سکتا، کوئی پابندی نہیں ہوتی اس پر، ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس میں بھی کر سکتا ہے، لیکن کرتا ہے اعلیٰ کلاس میں۔ تو اسی طرح سے جنت اعلیٰ درجے کی اس کو حاصل ہو جائے گی، وہ اگر چاہے گا تو ادنا درجے کی جنت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن آئے گا نہیں، مالک ضرور رہے گا وہ۔ تو بہرحال بشارت دے دیجیے آپ ان اہل ایمان کو، کس کی؟ ان باغوں کی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نہر جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جناب زمین چیر کر جو ہے وہ دریا سے نکالی جاتی ہے، لیکن یہاں کی نہروں کا حال کیا ہے کہ کچھ تو جو ہے بہت ہی تنگ ہوتی ہیں، کچھ جو ہے بہت زیادہ فراخ ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، کچھ سیدھی ہوتی ہیں، لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ اس طرح کی نہیں ہوں گی۔ وہ جو ہے ایسی ہوں گی کہ نہ زیادہ فراخ ہوں گی نہ زیادہ تنگ ہوں گی، بلکہ ایک جو ہے میانہ اور اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ فراخ ہوں گی اور بالکل سیدھی ہوں گی۔ باغ میں نہر جو ہے وہ درختوں کو پانی کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ ہریالی درختوں کی سرسبز و شادابی پانی ہی کے ذریعے قائم رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ باغ کے اندر اگر نہر ہے تو اس باغ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہریں کس طرح کی ہوں گی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ ایک طرح کی نہیں ہوں گی، وہ نہریں جو ہے دودھ کی بھی ہوں گی، اور نہریں جو ہے شہد کی بھی ہوں گی، اور وہ نہریں ایسے پانی کی ہوں گی کہ جو خراب نہیں ہوگا، اور جنت میں جو نہر ہوں گی وہ شراب طہور کی بھی ہوں گی، پاکیزہ شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى۔ کہ یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، شہد کی، دودھ کی، اور شراب طہور کی، اور جو ہے پاکیزہ پانی کی۔ تو یہ سب نہریں وہاں پر جنت میں ہوں گی، اور ان کا سرچشمہ نہر جو جاری ہوگی وہ حوض کوثر سے جاری ہوگی، اور اس طرح سے وہ باغوں اس جنت کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہوں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی، کیسے پھل ملیں گے، کیسی نعمتیں عطا ہوں گی۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب ان کو جو ہے کھانے کے لیے پھل مہیا کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باغات ہوں گے، پتہ یہ چلا کہ جنت میں باغات ہوں گے، کھیتی نہیں ہوگی، وہاں جو ہے غلہ نہیں ہوگا، وہاں جو ہے صرف باغات ہوں گے، اس لیے کہ وہاں غذا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جنت میں غذا کی ضرورت نہیں ہوگی، پھل جو دیے جائیں گے یہ تفقہ کے لیے، لذت کے لیے دیے جائیں گے، اور ان کو کھا کر جو ہے پھر جس طرح سے یہاں پر جو ہے بہت سی ضروریات پیش آتی ہیں، اور جنت میں یہ ضروریات پیش نہیں آئیں گی۔ وہاں نہ جو ہے پسینہ آئے گا، نہ وہاں رفع حاجت کی ضرورت ہوگی، نہ بول و براز کی ضرورت ہوگی۔ جو کچھ بھی کھایا جائے گا وہ سب جو ہے یعنی خوشبو بن کر جسم سے خارج ہو جائے گا، وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور پھل جو دیے جائیں گے، اہل جنت ان پھلوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور یہ پہلے پھل دیا گیا تھا، اس کا مطلب مفسرین کرام نے جو ہے وہ 2 صورتوں سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو جنتی لوگ جب جنت میں پھل دیے جائیں گے ان کو، تو یہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ یعنی جیسے دنیا میں پھل ہم نے دیکھے ہیں تو شکل و صورت میں جو ہے جنت میں یہ پھل ایسے ہی نظر آئیں گے، لیکن ان کا مزہ اور ان کا ذائقہ جو ہے کوئی زبان تصور نہیں کر سکتی ہے کہ جنت کے پھلوں کا جو ذائقہ ہوگا وہ کیسا ہوگا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی جو ہے
بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ان کی کیفیت کو اور ان کی حقیقت کو۔ تو دیکھنے میں تو بظاہر یہ ایسے ہی لگیں گے جیسا کہ یعنی دنیاوی پھل ہیں، کہ جیسے دنیا میں ہم آم اور انگور، انار وغیرہ، سیب، اس طرح کی سارے پھل دیکھتے ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت ایسی بظاہر دیکھنے میں نظر آئے گی، لیکن ان کا جو ہے مٹھاس اور ان کی حلاوت اور ان کی شیرینی اور ان کا ذائقہ اور ان کی لذت جو ہے کہیں زیادہ جو ہے وہ دنیاوی پھلوں سے ہوگی۔ تو ایک تو مطلب یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جنتی لوگوں کو جنت میں جو پھل کھانے کے لیے دیا گیا، اس کو جب وہ کھا چکیں گے، پھر جب خواہش ہوگی، جب دوبارہ کھائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا۔ لیکن جب بھی جو ہے وہ پھل کھائیں گے تو پہلی مرتبہ جو کھایا تھا اس سے کہیں زیادہ جو ہے دوسری مرتبہ اس میں لذت اور اس میں شیرینی اور چاشنی محسوس ہوگی۔ اور جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتی لوگوں کو جو ہے وہ پھل جو دیا جائے گا تو وہ ایک موقع پر ہوگا، ایک موقع پر نہیں، بلکہ پھل وہاں پر موجود ہوں گے، ساری نعمتیں موجود ہوں گی۔ جنتی جب خواہش کرے گا، جب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی، اسی وقت اس کے سامنے وہ حاضر ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے موجود نہیں ہوگا، جب وہ خواہش کرے گا تو تب موجود ہوگا، نہیں، ہر وقت موجود ہوں گے، لیکن جب خواہش ہوں گی اس کو توڑنے اور اس کو کاٹنے کی ضرورت بھی اور اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ جب خواہش ہوگی اور جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ فلاں پھل کھائے، فوراً جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے جو ہے وہ انعام و اکرام اہل جنت کے لیے ہوگا۔ وہ اتوبی متشابہہ، یعنی شکل و صورت میں تو ہمیں یہ پھل پہلے دے دیے گئے تھے، اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اہل جنت کے لیے جنت میں جو ہے بڑی صاف ستھری اور پاک بیویاں ملیں گی۔ یعنی دنیا میں عورتوں کو جو عوارضات لاحق ہوتے ہیں اس طرح کی وہ بیویاں نہیں ہوں گی، ان کو وہاں یہ سب جو ہے کوئی چیز عارض نہیں ہوگی، میل کچیل اور دوسری خرابیاں، دوسرے نقائص اور دوسری جو ہے وہ یعنی برائیاں، وہ سب سے پاک ہوں گی۔ اور یہ کہ جس طرح سے کہ دنیا میں بیویوں کا جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں، کچھ جو ہے بڑی کج خلق ہیں، نافرمان، شوہر کی جو ہے وہ بے عزتی کر دیتی ہیں بعض تو ہیں، یہ سب جو ہے سابقہ پڑتا ہی رہا ہے۔ اور کیا کیا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مطہرہ فرما کر یہ بیان فرما دیا، یہ ظاہر فرما دیا کہ جس قدر بھی دنیا میں عورتوں کو یعنی برائیاں لاحق ہوتی ہیں، ان میں برائیاں پائی جاتی ہیں، بد اخلاقی، وہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہوئی، بالکل ہر ایک جو ہے یعنی بد اخلاقی سے اور کج خلقی سے اور جسمانی جو ہے برائیوں اور خرابیوں اور نقائص سے وہ بالکل صاف ستھری ہوں گی۔ تو جس شخص کی دنیا میں جو بیوی تھی اور وہ اس کے نکاح ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ بیوی اس کو وہاں جنت میں ملے گی۔ اور جو شوہر انتقال کر گیا اور اس کی بیوی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ اس کی بھی وفات ہوئی، تو وہ بیوی اس کو ملے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ بیوی نکاح میں تھی، پھر جو ہے وہ یعنی کافرہ ہو گئی، مرتدہ ہو گئی، تو اس کا حکم جو ہے کچھ وہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے جو بغیر شادی کیے ہوئے انتقال کر گئے اور ان کو جو ہے یعنی جنت میں جو ہے وہ ظاہر دنیا میں جب نکاح نہیں کیا تو یہ دنیاوی بیوی ان کو نہیں ملیں گی۔ اور حوریں، اس کے علاوہ حوریں عطا ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کے ساتھ ساتھ جنت میں حوریں بھی عطا کی جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد حوریں ملیں گی، اس سے پہلے جو ہے جس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہے، لیکن جنتی حوروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔
حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہے لیکن حوروں سے ان کا تعلق نہیں رہا. دنیا میں آنے کے بعد جب جنت میں دخول ہوگا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ حوروں سے جنتیوں کا تعلق ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو عطا ہوں گی. تو بہرحال یہ نعمتیں ہیں اور کیا کیا جو ہے انعام و اکرام ہے، بہرحال اللہ کی طرف سے ہم جو ہے وہ یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ انعام و اکرام عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر ثبات اور ایمان پر دوام اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.